کیا تھا 10 منٹ کے لیے اجلاس اور اب دوبارہ ہم شروع کر رہے ہیں. جوائنٹ سیکرٹری صاحب جی، جو اجلاس تھا اینول جنرل کونسل کا، اس کے منٹس یا اس میں جو فیصلے ہوئے تھے وہ پڑھ کے سنائیں گے. اس کے بعد ان منٹس کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی کویشچن ہوگا یا کوئی کنسرن ہوگا یا جو چیز بھی ہوگی وہ اس پہ آپ بات کر سکیں گے، لیکن چیئر کی اجازت سے. آپ ایک تو یہ ہے کہ کراس ٹاک نہیں ہونی چاہیے، دوسرا جو ممبر بھی بات کرنا چاہے وہ پہلے چیئر سے اجازت لے، چیئر سے اجازت ملنے کے بعد آپ بات کر سکیں گے. اور اس کے بعد سیکرٹری صاحب اینول رپورٹ پیش کریں گے اور اس پہ بھی گفتگو آپ چیئر کی اجازت سے کریں گے. سب سے پہلے اجلاس ہے وہ انتخابات سے پہلے کر لیا جائے 15 روز، لیکن پھر ایک آئین کا حوالہ دیتا امتیاز خان فرحان صاحب نے کہ جس روز جنرل کونسل اسی روز ہونی چاہیے کہ جس روز انتخابات ہوتے ہیں. اس تجویز کو منظور کر لیا گیا تھا، اسی لیے یہ سلسلہ ہم نے برقرار رکھا کہ جس روز انتخابات ہوتے ہیں اسی روز جنرل کونسل کا انعقاد بھی کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی ہمارا مسئلہ رہا تھا پلاٹ متاثرین کے حوالے سے، اب متاثر نہیں ہیں. عبدالجبار ناصر صاحب نے اس پر بات کی تھی. 211 متاثرین ہیں. ان متاثرین کے لیے جو باڈی نے کوششیں کی تھی اور جو متبادل حوصبے میں بلاک 68 میں ملا، اس پر سراہا تھا باڈی کی کاوشوں کو. اے کے محسن صاحب اور دیگر اراکین نے بھی اس کی تائید کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ جاوید صدیقی، اے کے محسن، عامر لطیف صاحب، عبدالجبار ناصر اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اراکین نے جو فیملی پکنک، فیملی گالا اور جو دیگر پروگرامات ہم کر رہے ہوتے ہیں کراچی پریس کلب میں، اس پر باڈی کی خدمات کو سراہا تھا. صحت کے حوالے سے بھی کراچی پریس کلب نے جس طرح آپ نے اس سال بھی دیکھا اور گزشتہ برس بھی یہ تھا کہ جو ہم نے خدمات انجام دی، صحت کمیٹی نے جو میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا تھا اس کے حوالے سے بھی جنرل کونسل اجلاس میں اس باڈی کی کاوشوں کو سراہا تھا. فیملی پکنک کے حوالے سے بھی جنرل کونسل اجلاس میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی اور جو انتظامات کیے گئے تھے اس پر بھی باڈی کو سراہا گیا تھا، ان کی خدمات کو. اور اس کے ساتھ ساتھ اراکین کلب کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے اس پر بھی باڈی کو خراج تحسین پیش کیا تھا. مجموعی پر 12 سے 15 قراردادیں تھیں جو پیش کی گئی تھیں. تجویز وہی جس کا میں نے ذکر کیا اور ایک بڑا فیصلہ وہی سامنے آیا تھا. جب بھٹی صاحب سے درخواست کروں گا وہ رپورٹ پیش کریں. جاری رکھے تاکہ اس کی لیگل حیثیت. نہیں، وہ لیگل حیثیت ہے سر. جی ٹھیک جی. سال مکمل کر لیا ہے. ممبران نے مسلسل 2 سال ہمیں بھرپور اعتماد و ووٹ دے کر کراچی پریس کلب کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کیا. آپ کے اعتماد کی بدولت ہم کراچی پریس کلب کی تاریخ میں تعمیر و ترقی کے نئے دور کا آغاز کرنے میں کامیاب ہوئے. ہم نے سال 2022 میں بھی پورے اخلاص، ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھرپور کامیابی سے نوازا ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کو تسلط سے نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. کلب کے اراکین کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوششیں اور طے شدہ اہداف کے حصول کے بعد آپ کے سامنے رپورٹ پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں ممبران کی خدمت کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ٹیم خصوصاً فاضل جمیلی صاحب اور تمام ممبران کا تعاون حاصل رہا، جس کی وجہ سے کراچی پریس کلب کے بڑے بڑے منصوبے پائے تکمیل کو پہنچے. الحمدللہ ہم جس کام کا بیڑا اٹھایا اس کے لیے معاونین ملتے چلے گئے اور رکاوٹیں دور ہوتی چلی گئیں، جس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. میں خصوصاً اپنے صدر فاضل جمیلی، نائب صدر عبدالرشید میمن، جوائنٹ سیکرٹری اسلم خان، خازن عبدالروید راجپر اور اراکین مجلس عاملہ فاروق سمیع، خالد ناصر، سید نبیل اختر، اطہر حسین، شازیہ حسن، لیاقت مغل اور مونا خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر موقع پر بھرپور تعاون کیا. ان کے تعاون کے بغیر کراچی پریس کلب میں تاریخی اور ریکارڈ کام کرنا ممکن نہ تھے. اپنے پیش رو ارمان صابر، مقصود یوسفی، ایچ خانزادہ، عامر لطیف، موسیٰ کلیم اور محمد امتیاز خان فرحان سمیت اپنے سینئر ہمایوں عزیز، مجاہد بریلوی، نصیر ہاشمی، راشد عزیز، سہیل افضل خان، مظفر اعجاز، حنیف اکبر، رفیق بھٹو صاحب، عارف بلوچ، نصر اللہ چودھری،
طاہر عزیز، افضال محسن، طارق الحسن، ریاض ساگر، احمد حسن، نصیر احمد، اعظم معدل، عبدالحفیظ نوری، حسن عباس، سجاد عباسی، عاصف جمالی، ناصر شریف، اعجاز احمد، ابو الحسن، محمد جمیل، عباس مہدی، محمد فاروق، عمران راؤ، فیصل حسین، عمران احمد، حافظ طارق، منہاج الرب، سہیل رفیق، اصغر عمر اور جاوید چودھری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جاوید صاحب 800 روپے آپ کا، کوئی رہ گیا ہو تو اس میں نام شامل کر نیچے نام ہے بھی، اور یہ سب جو سینئرز ہیں، بچے باقی ہیں بھی۔ سفر میں ہر ممبر نے بھرپور ساتھ دیا۔ اس موقع پر میں نوجوان ساتھیوں کو ذکر اور شکریہ ادا کرنا لازمی سمجھتا ہوں، جو کلب کی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیرس کی تعمیر، پریس کلب کا چہرہ کچھ اور نکھر گیا ہے۔ پریس کلب کا آئین پہلے انگریزی میں اور اردو میں دستیاب تھا، اب اس کا سندھی ترجمہ بھی موجود ہے۔ لیڈیز روم کی تجدید و آرائش کے ساتھ ساتھ بیک یارڈ میں بچوں کا پلے لینڈ جھولوں سے سج گیا ہے۔ مسجد مکمل ایئر کنڈیشن ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید طرز کی اے ٹی ایم بھی نصب کر کراچی دی۔ پریس کلب ہے، اس کا جو حجم ہے ممبرشپ کا وہ ظاہر ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ترقیاتی کام کو جتنے ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ لیکن اس کلب کو چلانے کے لیے آگے مشکلات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بھلے آپ کے فنڈز دگنے ہو گئے، 5 کروڑ ہو گئے، سندھ گورنمنٹ کر لیتے ہیں۔ وچو، ذوالفقار علی راجپور، شمس کھیریو، رفیق بشیر، محمد رمضان مورا، محمد فاروق سمیع، کلثوم جہاں۔ ہاں ٹھیک ہے، رمیز بارہ جی سوری۔ اچھا یہ خزانچی کے لیے احتشام سعید قریشی منتخب ہوئے، جوائنٹ سیکرٹری کے لیے محمد اسلم خان، سیکرٹری کے لیے شعیب احمد، نائب صدر کے لیے جناب مشتاق سہیل اور صدر کے لیے جناب سعید سربازی۔ میں تمام منتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اب حسب روایت انہیں مزید کارروائی کے لیے یہ اسٹیج سنبھال لینا چاہیے۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ کے مطابق ہم انشاءاللہ اس کو چلاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا، اب سے کچھ دیر چند لمحے پہلے سابق ہونے والے ہمارے ہر دل عزیز شخصیت اور صدر فاضل جمیلی صاحب سے کہ وہ آئیں اور میں چاہتا ہوں خاص طور پہ سعید سربازی اور شعیب خان کی سربراہی میں جو دوست منتخب ہوئے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ اور جب ہم کراچی پریس کلب یا کسی بھی ادارے میں منتخب ہوتے ہیں، ممبران کا ٹرسٹ حاصل کرتے ہیں، ان کا اعتماد حاصل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کامیابی حاصل کی، چاہے بلا مقابلہ ہی صحیح، لیکن بہرحال یہ ان کا اعزاز ہے کہ کراچی پریس کلب میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی، اور پہلی بار پورا پینل بلا مقابلہ کامیاب ہوا۔ اس میں جن دوستوں نے ان کی تائید کی اور جن دوستوں نے ان کے مقابلے سے وڈرال کیا، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ سوچ کر، یہ دیکھ کر کہ ہماری جانے والی ڈیموکریٹ ٹیم نے کچھ کام ایسے کیے ہیں جو نمایاں نظر آ رہے ہیں، اس کو سراہا، اس کا خیر مقدم کیا، اور اسی کی ستائش کرتے ہوئے
इस दफ़ा मुकाबला न करने का फ़ैसला किया। मैं समझता हूँ सईद सरबाजी साहब और शोएब अहमद साहब, आप पर बड़ी भारी जिम्मेदारियाँ हैं। अब आप अपनी खुद एहतसाबी पर भी आपको जिम्मेदारी अदा करनी होगी, अपने आप का एहतसाब करना होगा, अपने आप को देखना होगा और प्रेस क्लब के हर रुकन के जज्बात, एहसासात और ख्वाहिशात के मुताबिक काम करने की कोशिश करनी होगी। मेरा ख्याल है कि अब ज़्यादा बातों का वक्त नहीं है। मैं आप सबको एक बार मुबारकबाद देता हूँ और तमाम दोस्तों का शुक्रिया। नौ मुंतखब गवर्निंग बॉडी कराची प्रेस क्लब सईद सरबाजी साहब, शोएब साहब और दीगर सीनियर्स जितने यहाँ मौजूद हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है फाजिल जमीली जो हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया और कहने की अब किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं है। इस बॉडी के ऊपर ज़ाहिर है अब इन्होंने जो काम है वो करना है और जहाँ से ये छोड़ के गए वहाँ से इनका आगाज़ होगा। और जिसे कहते हैं ना कि मुकाबले के बाद है जीत का मज़ा, सख्त हो मुकाबला तो और मज़ा है। तो मुकाबला जो है वो बहुत सख्त छोड़ के गए और इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। बस एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं यहाँ, सोशल मीडिया के हवाले से बात हुई कि लोग बात करते हैं उस पर कोई पनिश होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कतन पनिश नहीं होनी चाहिए। अगर पिछली जनरल कौंसिल में भी कोई ऐसी करारदाद मंजूर हुई है तो उसे वापस ले लेना चाहिए। उसका बेहतरीन हल ये है कि क्लब के जो सीनियर्स हैं, हर दो तरफ के लोग, उन पर मुश्तमिल एक बिल्कुल गैर जानिबदार कमेटी बना दी जाए। अगर कोई साथी हमारा प्रेस क्लब का कोई अपनी शिकायत करता है, वो कमेटी देखे कि ये किस लेवल की जो बात है इन्होंने की है सोशल मीडिया पे, इसके क्या असरात क्लब के ऊपर आते हैं। अगर तो ये क्लब के लिए नुकसानदेह है और क्लब की बदनामी का बायस बन रहे हैं, वो कमेटी जो है वो सिफारिश करे गवर्निंग बॉडी को और पहले उन साहब को बुलाए जो भी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से करें और उनसे जाके उस शिकायत के बारे में पूछे। पहले तो वो जिनको शिकायत है वो उस कमेटी तक आ जाएँ। अगर वो फिर भी कर देता है कहीं तो कमेटी उसको चेक करें और कमेटी की सिफारिश पे वो काम होना चाहिए। इस तरह से अगर हम हर एक को पनिश करते रहे तो ये एक अच्छी रवायत नहीं होगी। हमारे दो साथियों के साथ ऐसा हुआ कि वो 1 साल तक या 6 महीने तक उनके साथ सस्पेंशन हो गई। हम उस वक्त भी बहुत दुखी थे कि ये काम नहीं होना चाहिए। हम सहाफ़ी हैं, हम बोलते हैं, जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं तो हमें अपने बारे में भी बात करनी चाहिए, हमें अपना भी एहतसाब करना चाहिए। बोलने का हक़ हमें किसी से भी नहीं छीनना चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ाकार एक बना लिया जाए। बाकी जहाँ ये गवर्निंग बॉडी जो आई है, इसे किसी भी ऐसे मसले में जो क्लब की इज्तिमाइयत का मसला होगा, हमारे मेंबरान की फलाह बहबूद का मसला होगा, हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम इंशाअल्लाह साथ देंगे। लेकिन जहाँ हम कोई ख़राबी देखेंगे हम बिल्कुल खुल के आपकी तनकीद भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। लेकिन ठीक है, ये भी एक अच्छी मिसाल है और इस तमाम लोगों की तरफ से एक एतमाद का इजहार भी हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बस मैं सईद सरबाजी साहब सदर की सरबराही में पूरी गवर्निंग बॉडी को, जो तमाम नए और पहले के भी जो लोग दोबारा इस मरतबा आए हैं, तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और ये